زندہ باد مائک تو بڑی آواز مائک تو بڑی آواز تو بڑی کر دی ہے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے جلوہ بول میرے ہم سفر کا حافظ قاری محمد عظیم رضا صاحب قبلہ اور حضرت اللہ مولانا ندیم رضا صاحب قبلہ اور حضرت شاہد اسلام فرمان رضا صاحب قبلہ اور شاہد اسلام عارف رضا صاحب قبلہ. بس آپ بڑے اچھے سنی اور بیانات سنیں اور نعت مصطفیٰ سنی. چند لمحات کے لیے آپ کی پیش خدمت ہوں آپ کے لیے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. بیداری کے ساتھ اشار پیدا نہ کریے، بس آرام سے سنیے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنا ہی تھا. اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اس کی منظر کشی یوں کرتے ہیں. امام احمد رضا خان آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بندھا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بندھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ ہوتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت پکار اٹھے یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا تیرا بیٹا تیرا. علامہ اقبال پکار اٹھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب چلتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. اب چلتے ہیں اسلام کے اس دور کی بات ہے جب میرے آقا اس دنیا فانی میں تشریف نہ لائے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ایک در پر وہ دنیا کا وہ زمانہ گزرتا رہا. 1 سال نہیں گزرا بلکہ 2 سال نہیں گزرے، 3 سال نہیں گزرے، 4 سال نہیں گزرے، 5 سال نہیں گزرے، بلکہ دن پہ دن گزر رہے تھے، سالوں پر سال گزر رہے تھے. مگر وہ کوئی اور نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 500 سال کا وہ ایسا زمانہ گزرتا رہا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہی تھی اے میرے مولا تو ایسے پیغمبر کو بھیج دے جو ظلمتوں کو مٹاتا ہوا چلا آئے، اے میرے مولا تو ایسے رسول کو بھیج دے جو ظلمتوں کو مٹاتا ہوا چلا آئے. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 500 سال کا وہ جاہلانہ زمانہ ایسا گزرا کہ باپ اپنی لگتے جگر کو مار رہا تھا، باپ اپنی بیٹی کو مار رہا تھا، باپ اپنی لگتے جگر کو بڑا کھودنے کے بعد میں اس میں دفنا رہا تھا، بیٹی کو بڑا بدبخت سمجھا جا رہا تھا، باپ اپنی ہی بیٹی کا گلا دبا رہا تھا مگر کوئی بچانے والا نہ تھا. مکے کی دھرتی تھی اتنی سخت دھرتی تھی کہ کوئی کسی بچی کو بچانے والا نہ تھا، مگر بچیاں دعائیں مانگتی تھی اے میرے
مولا تو ایسے پیغمبر کو بھیجے جو ظلمتوں کو